اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ تو پورے قرآن مجید میں کیا ہے، مگر یہ جو سورہ مبارکہ کی تلاوت میں نے کی، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، مگر حضور کی شان و عظمت میں اتنی جامع سورہ مبارکہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے، اور مفسرین نے یہ کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی شان و عظمت، حضور کے کمالات، حضور کے اختیارات، حضور کا علم، حضور کا حسن و جمال، حضور کے صحابہ کی شان، حضور کے اہل بیت اطہار کی شان، اگر یہ کہا جائے کہ ان ساری چیزوں کو، ساری صفات کو، سارے کمالات کو اگر سے دو تین چیزیں عرض کرنی ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ آج آپ کا تعلق قرآن سے جوڑ کے جاؤ۔ آج آپ کو قرآن کیسے سمجھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، آج آپ کو اس کا ایک رستہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا، میں نے عرض کی کہ کیا کس موضوع پر گفتگو کی جائے، تو سرکار نے مجھے جو حکم دیا وہ یہ کہ شان و عظمت کے بغیر دل مطمئن نہیں ہوتے، حضور کی شان میں یہ بھی ضروری ہے، مگر کچھ ہمارے لیے جو ہم لوگ بیٹھیں گے ہماری اصلاح کے لیے، تو میں نہ چیز اصلاح تو نہیں کر سکوں گا، مگر میں کوشش کروں گا کہ ایسی باتیں کروں کہ ہم سب آج کی رات بیٹھنے کے مقصد کو پا لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ آپ کی پوری 100% یکسوئی چاہتا ہوں تاکہ آج آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ شاید میں اس ایک آیت سے آگے نہ بڑھ سکوں کیونکہ یہ آیت اتنی طویل ہے، مگر جتنا وقت ملا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں بات سمیٹوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا بے شک ہم أَعْطَيْنَاكَ آپ کو عطا کرتی کیا؟ الکوثر، کوثر۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کرنا۔ اب اس آیت کے ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا۔ قرآن مجید کے اندر اِنَّا استعمال ہوتا ہے، اور اِنَّا اگر ساتھ الف لگا دیا جائے تو دو طرح کا اِنَّا آتا ہے، ایک صرف اِنَّا اور دوسرا الف کے ساتھ اِنَّا۔ بات سمجھ آتی ہے؟ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، ایک ہے صرف اِنَّا، الف نہیں ہوتا آخر میں، ایک ہے الف کے ساتھ اِنَّا، دو طرح کا آتا ہے۔ اگر صرف اِنَّا ہو مطلب پھر بھی ہے بے شک، زور دینے کے لیے آتا ہے، مگر یہاں اِنَّا الف لگایا آخر میں اور تاکید کے ساتھ بات کی، زور دے کر بات کی، اس لیے اِنَّا اللہ رب العزت نے زور دیا، بتانا چاہتا ہے رب کائنات کہ لوگوں جو آگے بات میں کرنے لگا ہوں وہ بات بہت غلط ہے، اس لیے میں زور دے کر کہتا ہوں کہ میں جو رب کائنات ہوں، میں جو کل مخلوقات کا رب ہوں، میں جو ہر نعمت کا مالک ہوں، میں جسے دے دوں کوئی لے نہیں سکتا، اور جس سے چھین لوں کوئی دے نہیں سکتا، میں ساری مخلوقات کا رب ہو کر یہ آج ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے فرمایا اِنَّا، دو الف لام کے ساتھ، اِنَّا تاکید کے ساتھ۔ اب آپ قرآن مجید کھولیے گا، سورہ کوثر آپ کھول کے اس کو دیکھیے گا جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، الف کے ساتھ فرمایا تاکید کے ساتھ اِنَّا بے شک ہم نے آتَيْنَاكَ آپ کو عطا کرنا۔
اب آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، ایک بڑا خاص نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ چونکہ درس قرآن ہے، میں روایتی خطاب نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں قرآن کے ساتھ جوڑ سکوں۔ آتینا، آپ کو عطا۔ اب قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جس کا معنی ہے دینا۔ کتنے؟ بولیے نا، کتنے؟ دینے کے معنی میں عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے دینا۔ ایک ہے آت الزکات، جو زکات کے لیے آیا، آت الزکات، زکات دو، وہاں لفظ کیا ہے؟ تے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور یہاں سورت کھول کے دیکھیے گا، یہاں تے کے ساتھ نہیں، یہاں طا کے ساتھ، جسے ہم توئے کہتے ہیں، توئے کے ساتھ۔ اور پھر وہاں حمزہ ہے، یہاں عین ہے۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے آت الزکات، زکات دو، یعنی حمزہ اور تے کے ساتھ۔ ایک ہے اعطینا، عین اور طا کے ساتھ، دونوں کا معنی دینا ہے۔ اب آؤ، لسان عرب جو بڑی کتاب ہے لغت عرب کی، ابن منظور لکھتے ہیں لسان عرب میں، آپ فرماتے ہیں 2 لفظ ہیں جن کا معنی ہے دینا۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں کوشش کروں گا کہ بات سمجھا دوں۔ ایک ہے تے کے ساتھ، ایک ہے توئے کے ساتھ، تا کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں دونوں کا معنی دینا ہے۔ یہاں اللہ نے تا کے ساتھ ذکر کیا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں کل عربی لغت کی کتب اٹھا کے دیکھیں، جنہوں نے بھی ان دونوں لفظوں کا فرق بیان کیا وہ لکھتے ہیں اگر تے کے ساتھ ہو معنی پھر بھی دینا، اگر تا کے ساتھ ہو معنی پھر بھی دینا۔ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا بھائی؟ جب لفظ 2 ہے، دونوں کا معنی دینا ہے، پھر فرق کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں دونوں کا فرق یہ ہے، اگر تے سے ہو معنی صرف دینا، اور اگر آئینہ اور توئے کے ساتھ ہو معنی صرف دینا نہیں بلکہ دے کے مالک بنا دینا۔ یہاں رب بتانا چاہتا ہے اے حبیب، ہم آپ کو جو کچھ دے رہے ہیں صرف دے نہیں رہے بلکہ دے کے مالک بنا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صرف دے نہیں رہے، دے کے مالک بنا رہے ہیں۔ اب آپ عربی تفسیر تو نہیں پڑھ سکتے، میں آسانی کر دیتا ہوں، میں جو بات کروں گا آپ کو یوں دوں گا کہ آپ اس کو خود پڑھ سکیں، آسانی کر دیتا ہوں۔ اردو تفسیر تو پڑھ سکتے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام سنا ہوگا، انہوں نے تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے گھروں میں ترجمے والے قرآن لا کے سمجھ لیا کہ کام ہو گیا، تفسیر نہیں رکھی ہے۔ ہم میں سے اکثر گھروں میں ایک بھی تفسیر قرآن کی نہیں پڑھی ہوتی۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، یہ درس قرآن کی آج کی نشست عہد کر کے اٹھیں، ہر گھر میں کم از کم ایک تفسیر رکھے قرآن کی، کم از کم ایک۔ ہم بڑے عالیشان گھر بناتے ہیں، ہم الگ الگ کمرے بناتے ہیں، مگر کوئی ایسی جگہ نہیں بناتے جہاں کچھ کتابیں بھی رکھیں، جہاں بیٹھ کے مطالعہ کر سکیں، جہاں ہم نماز پڑھ سکیں، جہاں ذکر کر سکیں۔ اپنے گھروں میں کم از کم ایک پورا کمرہ نہیں تو ایک کونا بنا لے جہاں کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک تفسیر رکھیں۔ اب تفسیر ضیاء القرآن کا میں نے حوالہ دے دیا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے، اگر تے کے ساتھ ہو آپ کو زکات کے لیے جو لفظ آیا تمہارا پھر بھی دینا ہے، مگر اگر طا کے ساتھ ہو مانا پھر بھی دینا ہے۔ ان دونوں کا فرق یہ ہے، اللہ نے یہاں طا سے ذکر کیا، فرق یہ تھا اے حبیب ہم آپ کو صرف دے نہیں گے بلکہ جو کچھ آپ کو دے رہے ہیں آپ کو مالک بھی بنا رہے ہیں۔ اب تخلیق ہماری ہے، مالک تو ہے، خالق ہم ہے، مالک تو ہے اے حبیب۔ کسی ایک صورت کے اندر اللہ نے بند کر دیا ہے تو یہ بات درست ہوگی۔ ہم نے سب کچھ بنایا ہی تیرے لیے ہے، بنایا ہی تیرے لیے ہے، تجھے دے دیا، تو
تجھے دے دیا. اب یہاں ایک اور نکتہ ہے، وہ بھی زیادہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں. میں اردو تفسیر کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. پھر آپ لکھتے ہیں یہاں لفظ ماضی استعمال کیا. اب آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ ماضی اور یہ عربی یہ کون سی باتیں شروع ہو گئی. اس لیے شروع کی ہیں کہ ہم نکل جائیں اس دور سے. اب کچھ علمی باتیں، کچھ قرآن کو سمجھنا، کچھ تفسیر کو سمجھنا، اس طرف بھی پڑھتے ہیں. یقیناً سمجھ آ جائے گی بات. ماضی کا مطلب ہوتا ہے نا گزرا ہوا زمانہ. ایک ہوتا ہے موجودہ زمانہ، ایک ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، ایک ہوتا ہے آنے والا زمانہ. یہاں اللہ نے ماضی کا لفظ یعنی گزرے ہوئے زمانے کا لفظ ذکر کیا. پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ماضی کا لفظ ذکر کیا اس لیے رب بتانا چاہتا ہے اے حبیب ہم آپ کو دیں گے نہیں، عطا کریں گے نہیں. ماضی کا لفظ ذکر کر کے بتا دیا اے حبیب آپ سے وعدہ نہیں کر رہے دینے کا، بلکہ ماضی کا لفظ بتاتا ہے رب بتانا چاہتا ہے حبیب ہم آپ کو دے چکے ہیں، ہم آپ کو عطا کر چکے ہیں. لیکن یہ کام ہو چکا. دینے کا وعدہ نہیں کرتے بلکہ آپ کو تو ہم دے چکے ہیں. آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ تجھے دینا تھا، وہ تجھے اس کا مالک بنانا تھا. آپ کو دے دیا. اب ابھی تک میں نے جو باتیں کی میں دوہرا دوں. پہلے میں نے کہا کہ نا الف کے ساتھ ذکر کیا. کس لیے ذکر کیا؟ تاکید کے لیے. کس لیے؟ یعنی بات پر زور دینے کے لیے. پھر آئین اور تا کا فرق سمجھایا. یہاں یہ لفظ کیوں ذکر کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ حبیب آپ کو مالک بنا دیا. اب اگلی بات اللہ نے فرمایا آپ کو دیا کیا ہے؟ الکوثر. کیا دیا ہے بولیے؟ الکوثر. پھر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں صفت ذکر ہو وہاں موصوف بھی ذکر ہوتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہوں قبلہ پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب گیلانی آپ عالم ہیں، میں یہ کہوں تو علم ہونا کیا ہوا؟ صفت. کیا ہوگا؟ کسی بچے کو کہیں یہ حافظ ہے تو حافظ ہونا کیا ہوا؟ صفت. اب ایک ہے صفت، ایک ہے وہ کس بندے کے اندر ہے اسے کہتے ہیں موصوف. یعنی صفت جس کے اندر اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف. اللہ نے یہاں فرمایا آپ کو کوثر دی. آپ لکھتے ہیں اللہ نے کوثر ذکر کیا اور کوثر صفت ہے. اب یہاں اس کا موصوف بھی ہونا چاہیے تھا کہ کوثر سے مراد کیا ہے. اللہ نے یہاں صفت ذکر کی، موصوف ذکر نے کیا. کیوں ذکر نے کیا؟ آپ لکھتے ہیں اس لیے کہ صفت ذکر کر دی، موصوف ذکر نے کیا. کیوں ذکر نے کیا؟ کہ صفت اگر ایک ہوتی، دو ہوتی، تین ہوتی، چار ہوتی، 100 ہوتی یا کوئی عدد ہوتا تو رب ذکر کرتا. یہاں رب نے ذکر نہیں کیا. کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے لوگوں یہاں صفت کی کوئی حد نہیں تھی، یہاں اس کی کوئی تعداد نہیں تھی، اس کا کوئی دائرہ نہیں تھا. اس لیے اگر دائرہ ہوتا، حد ہوتی، عدد ہوتا، رب ذکر کر دیتا. رب نے حد نہیں لگائی. رب بتانا چاہتا ہے اے حبیب ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے تجھے اس کا مالک بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب میری توجہ اب آئی ہے. آپ اگر یہ نہ بھی چاہیں گے تو میرا گزارا ہو جائے گا. آپ گفتگو دھیان سے سنیں. توجہ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو توجہ سے سنیں. اللہ رب العزت نے کوثر ذکر کر کے صفت ذکر کی، موصوف ذکر نہیں کیا. یعنی اس صفت سے مراد کیا ہے وہ ذکر نہیں کیا. اس لیے اس کی اگر کوئی حد ہوتی تو رب ذکر کر دیتا. یہاں حد کوئی نہیں تھی. رب بتانا چاہتا ہے حبیب کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کل مخلوقات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے. آپ اس کے مالک، آپ اس کے مالک بن گئے. اب اس کے چند ایک معنی میں عرض کر کے
بات سمیٹتا ہوں، بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. کوثر اس سے مراد کیا ہے؟ کم و بیش اس کے 100 معنی میری نظر سے گزر چکے ہیں. اس ایک لفظ جو میری نظر سے گزرے اور اس سے آگے ہے بات، اسی ایک لفظ کے کم از کم 100 معنی میری نظر سے گزر چکے ہیں جو مفسرین نے لکھے. اس سے مراد کیا ہے؟ کسی نے کہا اس سے مراد ہے کثرت سے مراد ہے حضور کے علم کی کثرت. کسی نے کہا کثرت سے مراد ہے حضور کے معجزات کی کثرت. کسی نے کہا کثرت سے مراد ہے حضور کے حسن و جمال کی کثرت. کسی نے کہا کثرت سے مراد ہے حضور کی آگ کی کثرت. کسی نے کہا کثرت سے مراد ہے حضور کے صحابہ کی کثرت. کسی نے کہا کثرت سے مراد ہے حضور کی امت کی کثرت. کسی نے کہا کثرت سے مراد ہے حضور کی ختم نبوت. اور ہر کوئی لفظ کھولتا رہا، لکھتا رہا، ارے پیر کرم سے آزاد لکھتے ہیں. اس لیے رب نے وضاحت نہیں کی، بات کھلی چھوڑ دی کہ قیامت تک جو کوئی اس پہ غور کرتا رہے گا، اسے جو کچھ نظر آئے گا وہ کہتا رہے گا حبیب تو اس کا مالک ہے. حبیب جو کچھ میرا ہے وہی تیرا ہے، اور صرف تیرا تجھے دیا نہیں بلکہ آتینا کا تجھے اس کا مالک بھی بنا دیا. اب اس لفظ کو بھولے گے تو نہیں، آتینا کا فرق جو سمجھایا بھولے گے تو نہیں. کیا مطلب ہے؟ مالک اے حبیب تجھے اس کا مالک بنا دیا. اس لیے اللہ رب العزت نے کوثر کی وضاحت نہیں کی. اب اس کا ایک تو معنی میں بس بات بیان کروں گا آج کی نشست میں. اس سے مراد جو اکثر مفسرین نے ایک معنی لیا وہ یہ ہے حضور کے اخلاق کی کثرت، خلق عظیم کی کثرت. کیا؟ خلق عظیم کی کثرت. اور پھر ایک اس میں سے معنی جو مراد لیا گیا وہ ہے حضور کے اختیارات کی کثرت. حضور کے اختیارات کی کثرت. اب میں چاہوں گا کہ اس ایک معنی کو تھوڑا سا اس کا بیان کریں. حضور کے اختیارات کی کثرت کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہ اختیارات عطا فرمائے کہ جو کل نبیوں کے اختیارات کو جمع کیا جائے تو وہ سارے حضور کی ذات کے اندر بند ہو جاتے ہیں. اگر سارے نبیوں کے اختیارات کو جمع کر لیا جائے وہ سارے اختیارات حضور کی اکیلی ذات کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اختیارات کی کثرت عطا فرمائی. اس لیے حضور نے فرمایا اب ہم قربان جائیں اپنے آقا کی محبت پر. حضور کس قدر کریم ہے اپنی امت پر. حضور نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ مشورہ کیا، خیرت، اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ حبیب اگر تو چاہے تو تیری آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیتے. یعنی حساب ہی نہیں کرتے، آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت بھیج دیتے. یعنی پوچھتے ہی نہیں، آدھی امت کو پوچھے بغیر جنت بھیج دیتے. آقا السلام نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ مشورہ کیا یعنی اگر تو چاہے تو تیری آدھی امت کو بغیر حساب جنت بھیج دیتے ہیں، اور اگر تو چاہتا ہے تو تو شفاعت کا سفارش کا حق رکھ لے. آقا السلام نے فرمایا سنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سنیے گا. آقا السلام نے فرمایا لوگوں میں نے آدھی امت کو بغیر حساب کے نہیں بخشوایا، میں آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت نہیں بھجوایا. حالانکہ یہ آسان تھا مگر میں نے نہیں دیا. میں نے کیا رکھا؟ حضور نے فرمایا فاخترت شفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا. کیوں؟ انہو اہم واقفہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا اس لیے کہ یہ زیادہ کفایت کرنے والی تھی کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو اگر آدھی امت کو بخشوا لوں جو آدھی بچ جائے اس کا کیا ہوگا. اگر کسی گناہگار امتی نے مجھے پکار کر کہا یا رسول اللہ بچا لیجیے تو میں تو اپنا اختیار استعمال کر چکا ہوگا، میں ان کو کیا جواب دوں گا. حضور نے فرمایا میں نے آدھی امت نہیں بخشوائی، میں نے شفاعت کا حق رکھ دیا اس لیے کہ جسے چاہوں گا رب سے سفارش کر کے اس کی بخشش کروا دوں.
جس کی بخشش کروانا چاہوں گا سفارش کر کے بخشوا دوں گا. آپ کا اسلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا قیامت کے دن میں اپنا سر سجدے میں جھکا دوں گا اور سجدہ اتنا طویل ہو جائے گا کہ رب پوچھے گا رب میرے سجدے کو دے کر کہے گا ارفع رأسک یا محمد اے میرے محمد اے میرے دولا اپنا سر اٹھا آج دو تو ہم سے مانگے گا تجھے عطا کر دیں گے جس کی سفارش کرے گا اسے بخش دیں گے. اس لیے حضور کو اللہ نے اختیارات کی کثرت عطا فرمائی. ایک دن حضور کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صبح اٹھتے اور حضور کو وضو کروایا کرتے. ہر روز ڈیوٹی کی قربان جائیں کیا ڈیوٹی تھی کہ حضور کو وضو کرواتے ہیں. ایک دن آپ فرماتے ہیں میں پانی ڈال رہا تھا آپ علیہ السلام وضو فرما رہے تھے. حضور نے میری طرف دیکھ کر مجھے سوال کیا. حضور نے وہ جملہ بولا جس کو سننے کے لیے میرے کان ترستے تھے. آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا سل ربیعہ مانگ شئتا اے ربیعہ آج جو مانگنا ہے مانگ لے جو تو چاہتا ہے آج مانگ لے مجھے اختیار دے دیا کل کا اختیار مانگ شئتا مطلب یہ تھا جو چاہتا ہے مانگ لے سل ربیعہ مانگ شئتا اے ربیعہ آج تیرا جو دل کرتا ہے ہم سے مانگ لے. آج رحمت کا دریا موج میں آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی چہرہ انور کو دیکھا اور دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ کچھ اور نہیں چاہیے ایک چیز چاہتا ہوں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. آقا کچھ اور نہیں چاہیے صرف ایک چیز چاہتا ہوں جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں. اب توجہ رکھیے گا حضرت ربیعہ نے جنت نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ آقا مجھے جنت چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آقا مجھے جنت چاہیے جنت نہیں مانگی. کیا کہا مرافقتک فی الجنہ. آقا جنت تو مجھے ملنی ہی ہے جنت کا مجھے ڈر نہیں کیونکہ آپ کا صحابی ہوں آپ کا نوکر ہوں آپ کے در کا خادم ہوں آقا آپ کی خدمت کرتا ہوں آپ کا صحابی ہوں مجھے جنت کا ڈر نہیں جنت تو مجھے ملنی ہی ہے مگر آقا جنت سے بات نہیں بنتی مرافقتک مجھے آپ چاہیے مرافقتک فی الجنہ. آقا جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں کیونکہ صحابی آپ کا ہوں جنت میں تو مجھے ملنا ہی ہے. حضور کے صحابی کو جنت نہیں ملنی بھائی تو اور کس کو ملنی ہے. حضور کے صحابہ سے بڑھ کے بھی کوئی ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے. صحابہ کے بعد پوری امت میں اگر وہ اس کو تبردار بھی مل جائیں تو صحابے کی قدموں کی دور کو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کو جنت نہیں ملی تو اور کس کو ملنی ہے بھائی. اس لیے عرض کیا آقا جنت کا ڈر نہیں جنت تو ملنی ہے کیونکہ آپ کا صحابی ہوں مگر ڈر اس بات کا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور آپ کا چہرہ وضحا مجھ سے دور نہ ہو جائے. چاہتا ہوں جنت میں بھی ہوں تو آپ کے چہرہ وضحا کو تکتا رہوں آپ کو چاہتا ہوں. آقا السلام نے 3 بار فرمایا اور مانگ لو. عرض کیا آقا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. آقا آپ کا مانگ لیا ہے اب اور کیا چاہوں. اگر آپ کے بعد کچھ اور مانگوں تو بعد میں آنے والی امت کیا کہے گی ربیعہ تو نے کیا کیا. حضور کو مانگ کے پھر کچھ اور مانگتا رہا. 3 بار حضور نے سوال کیا 3 بار کہا آقا کچھ اور نہیں چاہیے بس آپ چاہیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. اس لیے خواجہ احمد یار فریدی بولتے ہیں آپ فرماتے ہیں تیری جنت کا تو مان کرے تیری جنت مول نہ ورسو جیری دوزخ دے تو ڈراوے دے تیری دوزخ مول نہ سرسو. شاءاللہ ایک جنت دوزخ قائم رہی ایسا دامن یار کا پرسو یار فرید جے کرم جا کیتا میں ایسے ارسو دے ہوتے ارسو یار فرید جے کرم جا کیتا میں ایسے ارسو دے ہوتے ارسو. آقا آپ مل جائے تو پھر ہوتے چاہیے آپ کا
چاہتا ہوں, جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں, آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. حضور نے جواب دیا, فرمایا ٹھیک ہے, جنت تجھے مل جائے گی, ساتھ بھی تجھے مل جائے گا, مگر ایک کام تو نے کرنا ہے, تو نے اب سجدوں کی کثرت کرنی ہے. سجدوں کی کثرت کرنی ہے, تو سجدوں کی کثرت کر, میں وعدہ کرتا ہوں تو قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. اب یہاں بڑی توجہ طلب بات ہے. حضور نے یہ جو فرمایا سجدوں کی کثرت کر, مطلب یہ تھا رویہ, میں نور ہوں اور نور کی حد میں صرف نور ہی جا سکتا ہے. جہاں دنیا میں لبادہ بشریت میں تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, یہاں دنیا میں لبادہ بشریت میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں, اٹھتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, مگر جب وہاں جاتا ہوں تو میں نور ہوں. اس لیے وہاں میری قربت پانے کے لیے اپنے جسم کی لطافتوں کو اور بڑھا, سجدوں کی کثرت کرتا چلا جا. جو جو تو عبادت کی کثرت کرتا چلا جائے گا, تیرا جسم اتنا نفیس ہوتا چلا جائے گا, قیامت کے دن تجھے میری قربت مل جائے گی. آقا اسلام کو اللہ نے اختیارات کی کثرت عطا فرمائی, کثرت اختیارات. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں, یہ جو نماز ہے, الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. نماز یہ حضور کا قرب دیتی ہے, حضور کے پاس پہنچتی ہے, حضور کی سنگت تک لے جاتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا نماز کے لیے, فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کو نہ چھوڑیں. نماز کم از کم اگر پہلے پڑھتے نہیں تو کسی ایک سے شروع کر لیں. مجھے یہ شرف حاصل ہے, آپ کے بالکل قریب آستانہ عالیہ مدینہ والا شریف, وہاں مجھے خطبہ جمعہ دینے کا یہ اعزاز ہے. پچھلے 2 سال سے پڑھا پیر سید علی صالح گیلانی مدرج اللہ, آپ جانتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی ولایت کسی سے لگی چھپی نہیں. میں آپ کا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. آپ سے کسی نے کہا کہ جی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو, میرا مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا, آپ کچھ کرم کریں. آپ نے فرمایا پھر وعدہ کرو ایک نماز پڑھ لو گے؟ اس نے کہا جی ایک پڑھ لوں. آپ نے فرمایا عصر کی نماز میں قائم ہو جائے, ایک سے شروع کر لو, عصر نہیں چھوڑنی. وعدہ ہے؟ اس نے کہا جی وعدہ ہے, عصر نہیں چھوڑنی. اس نے عصر کی نماز کا وعدہ کر لیا. 2 سے 3 ماہ بعد پھر ملاقات ہوئی. اس نے کہا جی اب ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی, اب ایک نماز بھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. اس لیے آپ شروع کر دیں, کسی ایک نماز سے اگر نہیں پڑھتے, اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کو قائم کر دیں, نماز پر مفتہ ہو جائیں. یہ ان مجالس کا, ان محافل کا یوں سمجھیں یہ مرض ہے. اگر یہ نہیں رکھا تو پھر کیا رکھا؟ آقا السلام کو اللہ نے کثرت عطا فرمائی, پھر حضور کو اللہ نے اختیارات کی کثرت عطا فرمائی. اسی میں بات ختم کرنے لگا ہوں. میری آخری باتیں, اللہ نے حضور کو اخلاق حسنہ کی کثرت عطا فرمائی. حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, لوگوں میں بھیجا ہی اس لیے کیا ہوں کہ اخلاق کے درجوں کو پورا کر دوں. یعنی پہلے انبیاء وہ بھی خود کے بہتر تھے, مگر میں آیا تو جتنے درجے باقی تھے میں نے سارے پورے کر دیے. اس لیے آپ کے اخلاق کو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے حبیب آپ کو خلق عظیم بنا دے کر بھیجا ہے. آپ خلق عظیم پر فائز ہیں, آپ خلق عظیم کی مسلک پر فائز ہیں. اور یہ اخلاق یہی انسان کو انسان بناتا ہے. اگر عبادات ہو اور اخلاق نہ ہو تو عبادات بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی. عبادات کا فائدہ بھی تب ملتا ہے جب انسان کا اخلاق اچھا ہو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صوفیاء کے اقوال ہیں, کئی صوفیاء کہتے رہے کہ اگر کوئی تصوف کی راہ پہ چلنا چاہے تو تصوف پر پہلا قدم یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں.
اگر وہ ولایت کی طرف قدم بڑھانا چاہے تو اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اور اخلاق میں سب سے زیادہ حقدار والدین ہوتے ہیں. والدین سے بڑھ کے اخلاق کا اور کوئی بڑا حقدار نہیں. ہم باہر تو بڑی یاریاں بڑے اچھے تعلقات اور زمین گھر میں آئے تو مزاج بگڑ جائے. ایسا اخلاق کسی کام نہیں آئے گا. میرے بھائیوں، یہ جو بزرگ بیٹھے سفید داڑھی والے، یہ جو بچے آپ بیٹھے، اللہ کی قسم والدین سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں جس کی عزت کی جا سکے. کیونکہ اللہ نے والدین کو خود رب کہا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کون ہے جسے اللہ نے رب کہا؟ یہ وہی ہے. اللہ نے خود رب ہو کر والدین کو بھی رب کہا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ گھر میں بیٹھے ہوئے رب کا روپ ہے. اگر کوئی رب کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی رب کے جلووں کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی ٹھکانے الہی کرنا چاہے، اگر کوئی چاہے کہ وہ رب کا روپ دیکھنا چاہے، وہ کہیں اور جائے، گھر جا کے والدین کو دیکھ لے. سبحان اللہ. والدین کو دیکھ لے، یہ رب کا روپ ہے. والدین سے بڑھ کے کوئی اور رشتہ نہیں جو آپ کے اخلاق کا حقدار ہو. اگر والدین راضی نہیں، آپ جس کو مرضی راضی کر سکتے ہو، وہ رضا کسی کام کی نہیں ہو سکتی. ارے جن کو دیکھنے سے حج مل جائے، آپ تصور تو کریں. یہ حدیث تو ہم نے سنی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حج ملتا ہے خانہ کعبہ، یعنی سمجھے اس بات کو. حج کہاں ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ میں. وہاں جا کے لاکھوں خرچ کر کے. مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جو ایک بار اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، رب اسے مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کعبہ کی چوکھٹ بھی آپ کے گھر میں ہے. اور پھر صحابہ نے عرض کیا، کہ 2 بار دیکھیں، 3 بار دیکھیں. حضور نے فرمایا وہاں پہ کمی ہے، تم 100 بار دیکھو. ایک دن میں 100 بار دیکھ لو، رب 100 حج کا ثواب دے دے گا. 100 حج کا ثواب دے دے گا. تو اس لیے اللہ نے جو اخلاق حسنہ کا پیکر مصطفیٰ کو بنایا، حضور کا اپنے والدین سے تعلق کیسا تھا؟ ذرا دلوں کو تھام کے بات سنیے گا. 6 برس کی عمر مبارک ہے جب حضور کا ساتھ چھوٹا والدہ سے، اور وہ بھی جنگل ویرانا. مدینہ منورہ کے قریب ایک شہر ہے ابوا. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں آپ کی قبر انور پہ حاضری دے چکا ہوں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، سیرت کی کتب اٹھا کے دیکھیں، سب نے لکھا کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو آپ سفر میں 3 ہستیاں ہیں جو سفر پر تھیں. ایک آپ کی والدہ ماجدہ، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی عمر میں، اور ایک خادمہ نگرانی کے ساتھ. 3 لوگ ہیں. اسی مقام پر، ابوا کے مقام پر، ایک پہاڑی کے اوپر پہنچتے ہیں تو سیدہ آمنہ کے دل کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. دل کا درد شروع ہوتا ہے، جسے آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. آپ کو جب درد شروع ہوا دل کا تو آپ سمجھ گئے کہ میں اس سے آگے چل نہیں سکتی. آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور بلا بھی کچھ نصیحتیں کی. میرا یہ جو چاند کے ٹکڑے والا شہزادہ ہے، اسے تو نے منزل تک پہنچانا ہے، اسے ساتھ لے کے جانا ہے. اور پھر اپنے شہزادے کے پاس بلائے. حضور کا ننھا سا دست مبارک پکڑ کر سینے پہ رکھا. سینے پہ رکھ کے سیدہ آمنہ نے فرمایا، بیٹے جو چیز بھی اس دنیا میں آئی ہے اسے جانا ہے، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، مگر ایک چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. وہ کیا؟ سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کا، اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹے میرا ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا. کیوں؟ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میں نے تیرے جیسا بیٹا پیدا کیا. سیدہ آمنہ نے وہ یقیناً جانتی تھی کہ میرا بیٹا کون ہے اور کیا ہے، پر میں میرا ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا. پھر آپ کا وصال مبارک ہوا، قبر بنی. آپ کی خادمہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور
40 فٹ اونچے پہاڑ سے نیچے لے کر آئے. آپ کو اگر کبھی موقع ملے مکہ مکرمہ جانے کا، مدینہ منورہ، تو ضرور حاضری دیجیے گا. ابوا کے مقام پر نیچے لے کر اتری. اب حضور کا محبت کا انداز دیکھیں. 6 برس کی عمر مبارک ہے. حضور نے اپنی خادمہ کا ہاتھ میں ہاتھ تھا حضور کا. حضور نے اپنا ہاتھ یوں کھینچا، کھینچ کر پھر بھاگ کر پھر اوپر چلے گئے. پھر ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کر پھر رونے لگے. لوگوں، جب تک یہ زندہ ہے قدر کر دو. میں آج کہتا ہوں اپنے گرے باغ میں جان کر دیکھیں. کیا اگر ہم اس وقت سوچیں کہ کیا ہم اس پر مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ ہم سب مطمئن ہو جائیں کہ اگر جان کر دیکھیں. اگر مطمئن نہیں تو اللہ آج کے بعد مطمئن کرنے کی کوشش کر لیں. جب مکہ فتح ہوتا ہے، آقا اسلام راستے میں سفر پر اسی ابوا کے مقام پر حضور قافلے کو روک دیتے ہیں. سواری سے اترتے ہیں. اتر کر وہ جو ماں کی قبر مبارک ہے، جس کی کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہاں کون ہے، حضور اترتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو کھڑا کرتے ہیں. جیسے یوں سمجھے کہ بچہ بیٹھا ہے، گھٹنوں کو کھڑا کر کے. آقا کا بیٹھنے کا انداز بڑا کمال ہے. جیسے بچہ بیٹھتا ہے، گھٹنے کھڑے کیے، بازو پر یوں بازو رکھا، اوپر یوں سر رکھا. سر رکھ کے حضور زاروں قدار رونے لگے اسی ماں کی قبر پر. صحابہ کرام حیران ہے کہ یہاں کیا ماجرا ہے، آقا السلام کیوں رو رہے ہیں؟ جب طبیعت سنبھلی، صحابہ نے حضور کو پکڑ کر عرض کیا، آقا یہاں آپ کیوں رو رہے ہیں، یہاں کون ہے؟ آقا السلام نے جملہ بولا. فرمایا تمہیں کیا خبر؟ فرمایا میں 6 برس کا تھا جب یہاں ماں سے ساتھ چھوٹا تھا. یہ میری ماں کی قبر ہے. لوگوں، حضور کا تعلق اپنی والدہ کے ساتھ، آقا السلام کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ. جب مکہ فتح ہوتا ہے، حضور خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو گراتے ہیں، بتوں سے صاف کر کے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر سامنے دیکھا صحن کعبہ بھرا ہوا ہے غلاموں سے، صحابہ کرام سے. دیکھ کر آقا السلام نے لمبی آہ بھری، آہ بھر کے فرمایا، کاش آج میری ماں ہوتی، آج ماں ہوتی، ماں دیکھتی. میری ماں نے بچپن میں کہا تھا، بیٹے ہر چیز مٹ سکتی ہے مگر میرا ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا. کیوں نہیں مٹ سکتا؟ اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے. مجھے پتا ہے ایک دن آئے گا تو مکہ کو فتح کرے گا. مجھے خبر ہے ایک دن آئے گا تو فاتحہ شان میں مکہ میں داخل ہوگا. ایک دن آئے گا تو اس خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کرے گا. کاش آج ماں ہوتی، دیکھتی آج اس کا محمد کس مقام پہ کھڑا ہے. ماں ہوتی تو دیکھتی آج اس کے محمد عربی نے، اس کے شہزادے نے آج مکہ کو فتح کر لیا ہے، آج خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا ہے. میرے بھائیوں، آج کی نشست سے 2-3 چیزیں جو میں دینا چاہتا ہوں یہ لے کر جائیے گا. آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، والدین سے بڑھ کر کسی اور کو عزت نہ دیں. اگر والدین اور سے مراد میں بتا دیں جو اللہ اور اس کے رسول، صحابہ اہل بیت، بھائی وہ تو اس سے الگ ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. ان سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتا. ان کے بعد جو دنیا میں رشتے ہیں، کوئی اور رشتہ والدین سے بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ حقدار یہی ہے. حضور نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے والدین کے پاس بیٹھے اور انہیں خوش کرنے کے لیے، ان کی طبیعتوں کو تازہ کرنے کے لیے انہیں لطیفے سنائے. اللہ اکبر، یہ حدیث سنی ہے آپ نے پہلے؟ کیا کمال فرمایا جو حضور نے فرمایا جو اپنے والدین کے پاس بیٹھے رات کو بستر پر جانے سے پہلے اور ان کے پاس بیٹھ کر انہیں لطیفے سنائے، ان کی طبیعتوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے. فرمایا جب وہ اپنے والدین کو تازہ کر کے خوش کر کے اپنے بستر پہ جا کے لیٹتا ہے، وہ سو جاتا ہے، ساری رات فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو کے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. وہ سویا ہوتا ہے،
اور فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جنت کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جو جسے قرآن نے فلاح عظیم کہا، سب سے بڑی کامیابی ہے، جو سب سے بڑی کامیابی ہے اسے کہاں رکھا؟ بولیے، ماں کے قدموں کے نیچے۔ رب بتانا چاہتا ہے وہ جو میری سب سے بڑی کامیابی ہے وہ بھی ماں کے قدموں کے نیچے، یعنی ماں جنت سے بھی عظیم ہے، جنت سے بھی، اس بات کو سمجھیں، ماں جنت سے بھی عظیم ہے، یعنی جنت کا درجہ بھی ماں کے بعد ہے، کیونکہ وہ تو اس کے قدموں کے نیچے ہے، اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اخلاق کے حسنہ کا پیکر بن جائیں، والدین کے بعد پھر باقی عزیز و اقربا۔ اخلاق انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے، علم سے شخصیتیں نہیں سنورتی، اخلاق سے سنورتی ہیں، خلق سے سنورتی ہیں۔ اگر علم کتابیں انسان رکھ لے اور اس کے اندر اخلاقیات بھی نہ ہو تو اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ میں آپ کو پھر گوجرانوالہ شریف کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ میں نے آپ پیر سید علی صالح گیلانی مدعو آپ کو بڑے قریب سے دیکھا، 2 سال میں نے آپ کی آخری عمر میں آپ کو دیکھا۔ عجیب اخلاق ہے آپ کا، عجیب اخلاق ہے۔ اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1-2 باتیں اور بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی خلق چاہتا ہے اور تربیت چاہتا ہے تو اسے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے، کسی کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کسی کی سنگت میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ فضل تیرے نہ لوہے تر دے، پھٹے آدھے سمجھ کے کتے بھی جنت جان محمد جمعہ دے سمجھ کے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جیڑیاں گڑیاں آپے اٹھیاں کدے نہ چرن چڑھائیاں، او ہے گڑیاں چنگیاں اٹھیاں جنیاں سائیاں آپ اٹھائیاں۔ صحبت سنگت سے انسان سبرتا ہے، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کا کردار یہ جتنا نکھرتا چلا جائے گا آپ کی شخصیت اتنی سنورتی چلی جائے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ سخاوت کا کس قدر طے کریں، کس قدر سخاوت اللہ نے آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کے رکھی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کی زیارت، آپ جو میں بات کر رہا ہوں آپ بدرجہ اعظم اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سخاوت میں، اخلاق حسنہ میں کس قدر عمدہ طبیعت عطا فرمائی کہ اگر کوئی مہمان آتا تو آپ خوش ہوتے کہ مہمان آیا ہے، اور جس دن جمعہ کے بعد زیادہ لوگ ہوتے آپ اتنا زیادہ خوش ہوتے۔ کھانا کھلانا، اپنے کندھوں پہ لعنت کر لا کر ان کے سامنے کھانا پیش کرنا۔ میں آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں کہ میں خود جن کے طبیعتوں کے اندر ایک اخلاق، ایک عظیم خلق عظیم آقا اسلام کی سنت کس طرح راسخ ہوتی ہے، میں وہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، ہر جمعے یقیناً وہاں سے لنگر کھاتا ہوں، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن آپ میں جمعہ پڑھا کے آپ کو ملنے کے لیے گا تو آپ کے پاس ایک توڑا پڑا ہوا تھا چاولوں، مجھے آپ فرماتے ہیں کہ یہ چاولوں کا توڑا آج آپ کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا حضور میں لنگر کھا کے جاتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں دیا، یہ چاولوں کا توڑا آپ کو نہیں دے رہے، آپ تو ہر جمعے لنگر کھا جاتے ہیں، مگر وہ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ لنگر نہیں کھاتے، اس در سے چاول اس لیے دے رہے کہ لے جائیں اور گھر والوں کو کہیں وہ بھی لنگر کھائیں۔ یہ صوفیاء کا طرز ہے، صوفیاء کا طریق ہے، ان کا طرز زندگی ہے، تربیت کرنے کا۔ بنیادی طور پر اس میں تربیت تھی، اس میں اخلاق تھا، اعلیٰ کردار تھا۔ اس لیے ہم سب بھی ایک تو قرآن سے جڑیں، اس طرح سے قرآن کی نشست کا مغز یوں سمجھیں، قرآن سے جڑیں، اور دوسرا مصطفیٰ کی محبت کو اپنے دلوں میں سما لیں۔ نماز اور اخلاق حسنہ
اور اخلاق کے اصل میں سب سے زیادہ حقدار والدین، ان سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر والدین راضی نہیں تو کوئی اور راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جس کو مرضی راضی کریں، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا نہیں ہے۔